جب مفسرین قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں تو مقدمے میں اس موضوع کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، اور جتنے مقاصد وہ بیان کرتے ہیں ایک نشست میں تو ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ ہم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فرمان سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں قرآن کے 3 بنیادی مقصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا۔ اس چھوٹے سے جملے میں انہوں نے قرآن کے 3 بنیادی مقصد بیان کر دیے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کسی نے سورہ البقرہ حفظ کی، کسی نے آل عمران حفظ کی، کسی کو فلاں 5 صورتیں آتی ہیں، کسی کو فلاں 10 صورتیں آتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ میں سے کسی بندے کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہوتی تھی جل فی اعیننا، اس کا مقام ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ اوس و خزرج کی آپس میں بحث ہوئی تفاخر کے لیے کہ ہمیں تم پر اس لحاظ سے سبقت ہے، اس اعتبار سے سبقت ہے۔ تو دونوں میں سے ایک قبیلے نے جو مقابلہ جیتا تفاخر کا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تم پر اس لحاظ سے، اس اعتبار سے افضلیت ہے کہ ہمارے اندر حفاظ قرآن زیادہ ہیں۔ اس میں بھی قرآن کا ایک بنیادی مقصد بیان ہوا۔ تو یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان کہ سورہ بقرہ کا حافظ، آل عمران کا حافظ، اس کی نگاہ، ہماری نگاہوں میں اس کی عزت بہت ہوتی تھی۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا، ہم نے ایک ساتھ ہی قرآن بھی حفظ کیا، تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن حفظ کیا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا، ہم نے قرآن مجید کو ایک ساتھ حفظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کا علم بھی حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عمل بھی اس کے مطابق کیا، پھر اگلی آیتیں یاد کی۔ یعنی صحابہ اکرام کو دیر اس لیے لگتی تھی، وہ 3 بنیادی مقصد ذہن میں رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں پہلے مقصد پہ بہت زیادہ الحمدللہ توجہ ہے، اور یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ایک یہ بھی انتظام فرما دیا کہ یہ لوگوں کے سینوں میں ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، دوسری کسی اور کتاب کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ معاشرے میں حفاظ کی کثرت ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ ہے۔ مساجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی تراویح میں، کسی مسجد میں 2 حفاظ ایک امام سنا رہے ہیں، کسی میں 3 سنا رہے ہیں، بڑی ایک جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے، اور تنافس ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کہ میں سناؤں، وہ سنائے، وہ سنائے۔ ہم نے صرف ایک مقصد حاصل کیا، تغیر کیوں نہیں ہے، تبدیلی کیوں نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو حافظ صاحب خود قابل اصلاح ہوتے ہیں۔ جو معاشرے میں حافظ ہوتے ہیں وہ خود ان کی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید حفظ کر لیا معاملہ ختم ہو گیا، بھائی ایسا نہیں ہے۔ تعلمنا القرآن، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن حفظ کیا پہلے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب وہ قرآن پاک کی آیتیں حفظ کرتے تھے، جب تک 10 آیتیں حفظ کرتے، اس کی تفسیر سیکھتے، اس کی تفسیر سنتے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر اگلی 10 آیتیں یاد کیا کرتے تھے۔
تو یہ 3 بنیادی چیزیں یاد رکھ لیں ہم سارے. پہلے حفظ کرنا ہے، حفظ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا اس کا فہم، اور فہم بھی صحیح، سوچ بھی درست، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں. قرآن پاک کی جو سوچ اور جو فہم اور جو ترجمہ اپنی مرضی کے ساتھ ہوگا، پھر وہ علی انجینئر مرزا ہو جاتا ہے، پھر وہ جوید احمد غامدی ہوتا ہے، پھر وہ عنایت اللہ گجراتی ہوتا ہے، پھر وہ عبداللہ چکرالوی ہوتا ہے، پھر وہ سر سید احمد خان بن جاتا ہے. کہ آپ حفظ کریں، اس کو یاد کریں. یاد کرنے کے بعد اگلا مرحلہ تفسیر قرآن کا آتا ہے، علم قرآن کا آتا ہے. تو علم قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کیا ہے، ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا ہے، ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھا، اس کے بعد کلاس ایک مسجد میں بنائی، اپنی طرف سے شروع ہو گئے، اپنی طرف سے تفسیریں کرنا شروع کر دی. ایک ترجمہ کسی عالم دین کا لے لیا اور اسی سے نیچے دیکھا، اپنے مطلب کی تفسیر کرنا شروع کر دی. یہ کام نہ خدا کے لیے کریں. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقے تب آتے ہیں جب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. میں نے سر سید کی بات کی ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے. عنایت اللہ گجراتی کی بات کی جو انکار معجزات کا بہت بڑا اقدام ہے، یہ تو ویسے غامدی اور یہ پرویزی، فراہیدی، یہ مرزا، یہ مرزائی، یہ میڈیا نے مشہور کر دیے ہیں. تاریخ اسلام میں قرآن فہمی کے حوالے سے اس سے بڑے بڑے فتنے بھی آئے ہیں، اس سے بڑے بڑے فتنے بھی آ چکے ہیں. سر سید سے بڑا فتنہ بھی کوئی ہوگا، یا عبداللہ چکرالوی سے، عنایت اللہ گجراتی سے، جنہوں نے تمنا امادی سے، جن لوگوں نے قرآن کی ایسی عجیب و غریب تفسیر کی کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جتنے لوگوں کے میں نے ابھی موجودہ نام لیے، آپ ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، پرانے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. اب قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہے تو ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے یہ کام شروع کر دے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا ہوا ہے. قرآن آسان ہے، واقعتاً آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کس لیے آسان کیا ہے؟ کیا تفسیر کرنے کے لیے آسان ہو گیا؟ کیا وضاحت کرنے کے لیے آسان ہو گیا؟ نہیں اللہ کے بندو، نہیں. للذکر، صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. قرآن کے جو سادہ سے معنی اور مفاہیم ہیں، ان کو پڑھ کر کوئی بندہ بھی اپنی ذاتی اصلاح کر سکتا ہے، اخلاقیات سیکھ سکتا ہے، عقائد سیکھ سکتا ہے، عبادات سیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ وہ اس کے معنی اور مفاہیم کی گہرائی تک پہنچ جائے گا، ایسا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی کسی نے تفسیر نہیں کرنی، یہ تو کرنی ہے. اور پیش آمدہ مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، اس کے استنباط کے لیے ہمیں یا قرآن پاک کو دیکھنا ہے، یا احادیث نبویہ کو دیکھنا ہے، یا قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی میں صحابہ اکرام کی جو تعبیرات ہیں، تفسیرات ہیں، توضیحات ہیں، تشریحات ہیں، اور ائمہ محدثین اور فقہاء نے جو لکھا ہے، انہی کی روشنی میں ہم نے طے کرنے ہیں فیصلے. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کو علوم کے اندر پوری مہارت حاصل نہیں ہو جاتی، اتنی بڑی جسارت کا ارتکاب نہ کریں. اس کا ایک طریقہ ہے، آپ سیکھیں، آپ پڑھیں. دیکھیں دنیا کے ہر فن کے اندر یہی ہوتا ہے. اہل حدیثوں کے اندر یہ بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے. ہر بندہ ہی مجتہد ہونے کا دعوے دار ہو گیا، ہر بندہ ہی جو ہے فتویٰ دینے کا دعوے دار ہو گیا، ہر بندہ ہی مفسر قرآن ہونے کا دعوے دار ہو گیا. یہ کوئی ایک دو مجلسوں کی بات نہیں ہے. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کوئی ادھر نکر پہ لے کے قرآن بیٹھا ہے، 5-6 بندے لے کے تفسیر کر رہا ہے، کوئی ادھر سے جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے. اللہ کی قسم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل دہل جاتے ہیں. امام المفسرین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نے کسی آیت کی تفسیر کرنی ہوتی تھی، میں سب سے پہلے 100 تفسیریں دیکھتا تھا قرآن پاک کی، ایک آیت کی تفسیر کرنے کے لیے. فرماتے ہیں میں 100 تفسیریں کم از کم دیکھتا. 100 تفسیریں کرنے کے بعد میں ویران جگہوں کو تلاش کرتا، بے آباد جگہوں کو تلاش کرتا، جہاں مجھے پتہ چلتا کہ یہاں کسی دور میں مسجد بنی ہوئی تھی. یا میں صحراؤں میں چلے جاتا. ابن تیمیہ فرماتے پھر میں صحراؤں میں جا کر، ویرانوں میں جا کر سجدے میں گر جاتا، اپنی ناک کو مٹی پہ لگا کے خاک آلود کر کے اللہ سے دعا کرتا، یا معلم آدم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم آدم علمنی.
اے آدم کو علم سکھانے والے مجھے بھی تفسیر کا علم سکھا، یا مفحص سلیمان فہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست عطا کرنے والے مجھے بھی قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ جلد بازی نہ کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، دروس بھی دیں، قاری صاحب بھی پڑھائیں، لیکن جب آپ پڑھ لیں تو آپ کی مہربانی جتنا علم کے پاس ہے آپ کے پاس آ گیا وہاں تک ہی رہنا ہے، جتنا آتا ہے اتنا ضرور بیان کریں۔ پہلا معاملہ ہو گیا آپ کا سیکھنا، آپ کا حفظ کرنا۔ دوسرا معاملہ ہو گیا سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے قرآن پاک کی، قرآن پاک کا جو سب سے معتبر ترین تفسیری ذریعہ اور طریقہ سمجھا جاتا ہے، قرآن پاک کی قرآن پاک سے تفسیر کی جائے۔ محدثین نے، مفسرین نے اس انداز سے بھی ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو دوسرے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ملا کے تفسیر کی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، قرآن پاک کی تفسیر فرمائی ہے، قرآن ہی کا لفظ اٹھا کے اس کی شرح کی ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ محدثین کا یہ طریقہ کار ہے، شارحین کا یہ طریقہ کار ہے، قرآن پاک کی آیت کی قرآن پاک سے تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت اسی سے ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر احادیث نبویہ سے کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، ہم نے یہ غور کرنا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پڑھی، آیت پڑھی تھی، اس وقت آپ نے اس کی تفسیر کیا کی تھی۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام قرآن پاک سے قرآن کی تفسیر نہیں مل رہی، حدیث نبویہ سے تفسیر نہیں مل رہی۔ اگلا مرحلہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کی تھی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیا کی تھی۔ پھر ہم نے صحابہ کرام کی جانب جانا ہے، پھر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو کبار مفسرین ہیں، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے خلفاء راشدین کو امام ائمۃ المفسرین کہا جاتا ہے۔ مفسرین کے سب سے بڑے امام 4 خلفاء ہیں، راشدین ہیں، ہم نے پہلے ان کو دیکھنا ہے۔ پھر یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دیگر جتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں ان کی تفسیری روایتیں دیکھنی ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے شاگردوں کو دیکھنا ہے۔ میں کس لیے یہ ان کے نام لے رہا ہوں؟ اللہ کے بندوں صرف اتنا سمجھانے کے لیے کہ جو تفسیر کے لیے ضروری علوم ہے ان کے لیے عربی کا آنا ضروری ہے۔ سمجھ کے لیے نہیں میں کہہ رہا، سمجھ کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے، لیکن وہ جو اقبال کہتا ہے نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جو قرآن میں غوطہ زن پھر ہونا ہے نا، پھر دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی زبان ہونی چاہیے۔ ہم کتنی دیر سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے یار اسلام ایپ 360 نہ استعمال کیا کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کتنا لوگوں کو سمجھاتے رہے درسوں میں، یار ان بندوں سے بچ کے رہو، یہ بندے صحیح نہیں ہیں، یا فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، فلاں بندہ صحیح نہیں ہے۔ اب میں ایک ہی شخصیت کا نام ہوں جو آج کل معروف ہے، انجینئر مرزا۔ اب آپ اس کی خباثت دیکھ لیں، جب اس کو مناظرے کا کہا گیا، کہتا ہے میں نے امام کعبہ آ کے مناظرہ کرے تو میرے کو آپ آئے۔ غلام محمد قادیانی بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، وہ جب کسی کو مناظرے کا چیلنج دیا کرتا تھا نا، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مناظرے کا چیلنج دے دیا کسی کو، اس نے کہا میری ایک شرط ہے مناظرے میں کہ چھت کے اوپر مناظرہ ہوگا، تم 20 فٹ دور بیٹھو گے، 20 فٹ میں دور بیٹھوں گا، پھر مناظرہ کریں گے۔ یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں نا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اور بھائی جان آپ امام کعبہ سے مناظرہ 2 ہی شکلوں میں کر سکتے ہیں، یا امام کعبہ کو اردو آتی ہو یا آپ کو عربی آتی ہو، تیسرا تو حل ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ امام صاحب یہاں اردو سیکھ کے تشریف لائیں گے، نہ آپ کو عربی آتی ہے۔ اب نتیجہ وہ نکلا، ہم لوگوں کو منع کرتے تھے اس طرح کی چیزوں سے باز آئیں، آپ یہ لوگ نہ سیکھیں، ان سے بچ کے رہیں۔ پہلے جناب والا اس کے اندر شرک، بدعات، خرافات داخل کی گئی، اب کرتے کرتے اس میں علی انجینئر مرزا صاحب کی جو ہے وہ تفسیر قرآن بھی شامل کر دی۔ ہمیں اسے کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈاکو ہے، دین کا چور ہے۔ اس بدبخت کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، جس بندے کو لفظ پڑھنا نہیں آتا، عربی دیکھ کے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتا، آپ میرے بھائیوں یہ سوچیں وہ بندہ قرآن پاک کی تفسیر کیسے کرے گا؟ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور صحابہ اکرام کا تفسیری سرمایہ ہے جو سارے کا سارا عربی زبان کے اندر ہے۔ جب تک آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے
آپ کی مہربانی ہے، علوم میں دسترس نہیں حاصل کر سکتے، نصیحت کے لیے قرآن پڑھیں، حفظ کے لیے بے شک پڑھیں، لیکن تفسیر کرنے کے لیے اپنا ایک قرآن لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ اور تیسری چیز، آخری چیز، شافعی فرماتے ہیں والعمل معا، ہم نے عمل بھی ساتھ ساتھ کیا ہے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شکوہ کریں گے، یا اللہ میری امت نے اس قرآن پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب محدثین نے، مفسرین نے لفظ مہجورہ کی بڑی تفسیریں کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے حال پہ صادق آتی ہے نا، قرآن حفظ بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے، الحمدللہ حفاظ کی کثرت ہے، جگہ جگہ پہ حفظ کے ادارے ہیں، اور دوسرا فہم کے لیے بھی ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، فہم دین کورس ہو رہے ہیں، فہم قرآن کورس ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مساجد کے اندر اہتمام ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ جو قرآن نازل کرنے کا جو مقصد تھا تیسرا بنیادی، وہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے، میں نے عرض کیا 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی ہے، کسی نے 12 سال لگا کے، کسی نے 2.5 سال لگا کے حفظ کی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، وہ لوگ کہتے جب ہم 10 آیتیں حفظ کیا کرتے، پہلے اس کو سمجھا کرتے اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم اس کے مطابق عمل بھی کیا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، فرمایا کرتے تھے مجھے جتنی 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں میں نے ہر حدیث کے اوپر عمل کیا ہے۔ امام زہری فرمایا کرتے تھے کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، لوگوں نے کہا آپ اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمیں حدیثیں خود ہی یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ خود غور کیجئے، قرآن پاک کی وہ آیات جو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، آپ کو کتنی یاد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے جو آپ نے علم پڑھ لیا ہے نا، اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ بعض ضعیف روایات ہیں، معنی کسی حد تک ان کا ٹھیک ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہونا ہے، بلکہ ایک صحیح روایت بھی ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن پڑھیں گے نا مزہ آ جائے گا سن کے، تم صحابہ اکرام ان کے قرآن سن کے کہا کرو گے ان جیسا قرآن تو دنیا میں پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں پاکستان میں آئے دن وہ مصر سے قراء آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں، فلپائن سے آ رہے ہیں، ملیشیا سے آ رہے ہیں، کیا قرآن پڑھتے ہیں، کیا زبردست قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا قرآن پڑھنا کمال ہے، ان کے اوپر انتہا ہے، ان کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنے لاکھوں روپے نچھاور کر دے، ٹکٹیں آنے جانے کی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیا چلا، یہ لوگ رات ساری قرات کانفرنس کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتے نہیں، نہ جلسے کرانے والے پڑھتے ہیں فجر کی نماز، نہ جلسہ کرنے والے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی جانب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے کچھ لوگ قرآن اتنا شاندار پڑھیں گے نا صحابہ، تم قرآن ان کا سن کر کہو گے ان جیسا قرآن ہم بھی نہیں پڑھتے، لیکن فرمایا کیفیت یہ ہوگی لا تجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے گلوں سے آگے نہیں جائے گا، یہاں تک بس خوبصورت آواز نکلے گی ہے، آواز یہیں سے نکالتے ہیں نا، لا تجاوز حناجرہم، حنجرہ یہ ہوتا ہے جہاں سے آواز نکالی جاتی، بھائی یہاں سے بڑا شاندار قرآن پڑھیں گے لیکن یہاں تک نہیں جائے گا، بس گلی باتی مسلمان ہوں گے، یہاں جائے گا تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کا فہم بھی حاصل کر لیا، اور جتنا فہم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل نہ کیا، تو خدا نہ خواستہ ڈر لگے کہ یہ پڑھا پڑھایا کہیں ہمارے لیے کل کو وبال جان نہ بن جائے۔ اس لیے گزارش یہی ہے، 3 مقاصد سامنے رکھے، ایک ہے اس کو حفظ کرنا، دوسرا جو ہے وہ اس کا فہم حاصل کرنا، تیسرا اس کے مطابق عمل کرنا۔ ہمارے ہاں حفاظ کی کثرت کے باوجود اصلاح نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بس اوقات جو میں نے عرض کیا حافظ بیچارہ خود ہی قابل اصلاح ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم پہلا مقصد تو پورا کر لیتے ہیں، قرآن پاک تو الحمدللہ یاد کروا لیتے ہیں، لیکن جو اگلا مرحلہ صحیح آتا ہے اسے درس نظامی سے گزارنا، 20-25 سال اس کے اوپر محنت کرنا، وہاں آ کے ہمارے حوصلے دم توڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر تمام احباب کو قرآن سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔